پاکستان خصوصاً بلوچستان دشمن کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے اور اس کی مثال آپ نے دیکھی کہ کس طرح سے دشمن شادیانے بجا رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے جب پاکستان میں بلوچستان میں دہشت گردوں کی جانب سے کوارڈینیٹڈ حملے کیے گئے اور اس کے بعد سے سوشل میڈیا اور میڈیا پر یہ سلسلہ جاری ہے۔ ان حملوں کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بلوچستان ہے اس میں اور خاص کر پورے پاکستان میں فضا سوگوار رہی، ماحول بالکل افسردہ ہے۔ آج شہداء کو سپرد خاک کر دیا گیا جنہوں نے ان واقعات میں جام شہادت نوش کیا تھا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہوا، اس میں اہم فیصلے ہوئے اور پھر بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ آج سینٹ میں بھی ڈسکس ہوا، وہاں پر بھی زیر بحث آیا۔ پرائم منسٹر نے بھی اس پر بات کی ہے، وزیر داخلہ کوئٹہ پہنچے۔ بنیادی مسئلہ ہے کیا، اسی پر جو ہے وہ آج ہم بات کریں گے۔ شامی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حملے ہوئے اور اس طرح ہمیشہ کی طرح جیسے بھارت کو موقع ملتا ہے اس نے سوشل میڈیا اور جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس میں بھرپور ایک کیمپین چلائی اور ایسے جھوٹ کے پلندے جو ہے، جس کی مثال ہم نے شروع میں دکھائی کہ کہیں 102 فوجی جو ہیں وہ شہید ہو گئے اور کہیں یہ کہا کہ جی وہ جو بیلا کا کیمپ ہے وہاں پر قبضہ کر لیا ہے BLA والوں نے۔ تو یہ ایک بھرپور اس وقت جو ہے وہ مہم بھارت کی جانب سے جاری ہے۔ بھارت سے اور کیا توقع رکھتے ہیں آپ؟ دونوں ملکوں کے تعلقات جس سطح پر پہنچ گئے ہیں اس کے بعد تو یہی توقع ہونی چاہیے نا۔ ایک کا غم جو ہے دوسرے کی خوشی بن جاتا ہے، اور ہم تو بار بار یہ عرض کر چکے ہیں کہ یہ دونوں ملک جو تھے وہ امن قائم کرنے کے لیے، امن قائم رکھنے کے لیے قائم کیے گئے تھے، دشمن ملک کے طور پہ کنسیو نہیں کیے گئے تھے۔ اور لیکن بدقسمتی سے آزادی کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس کے نتیجے میں آج جب پاکستان پر کوئی مشکل آتی ہے اور کوئی ابتلا نازل ہوتی ہے اس میں بھارت کا ہاتھ بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور پھر وہاں اظہار مسرت بھی ہوتا ہے۔ بہرحال ایک وقت دعا کی جانی چاہیے کہ ایک وقت آئے جب ہمارے ہمسائے جو ہیں وہ بھی انسان بن کر سوچنے لگیں، ریئلائز کریں اور انسانوں کی طرح تعلقات قائم کریں اور مسائل کو حل کریں۔ آج سر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں واضح پیغام دیا، کہا کہ جی ملک دشمنوں سے بات نہیں ہوگی اور وقت آ گیا ہے کہ دہشت گردی جو ہے اس کا خاتمہ ہو۔ ذرا ہم سن لیتے ہیں، پھر میں چاہوں گا اس پہ آپ تبصرہ کیجیے۔ دکھائیے جی وزیر اعظم صاحب۔ اسی کابینہ اجلاس میں شامی صاحب آپریشن عزم استحکام کے لیے 20 ارب روپے کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ ہاں جی، اب یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ پولیس کو جدید ترین ہتھیار دیے جائیں گے، ایکوپ کیا جائے گا تاکہ ان دہشت گردوں کا مقابلہ کیا جا سکے، اور پورا ملک جو ہے وہ افسردہ ہے۔ اور ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے سرفراز بگٹی صاحب جی، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ یہ پنجابیوں، یہ بلوچ دہشت گردوں نے پنجابیوں کو قتل نہیں کیا، یہ دہشت گردوں نے پاکستانیوں کو نشانہ بنایا۔ اور اب دیکھیں، میرا خیال ہے کہ بلوچستان سے جو مذمت کی آوازیں بلند ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی جن لوگوں کی، وہ ابھی تک نہیں۔ مثال دیا رہی ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ خاموش ہیں، اور اس ظلم پر مسنگ پرسنز کے خلاف وہ آواز اٹھاتی ہیں۔ ہم بھی ان کی آواز میں اپنی آواز شامل کرتے ہیں۔ مسنگ پرسنز کا پتہ چلنا چاہیے، لیکن یہ بھی ایک بڑی الجھی ہوئی کہانی ہے۔ کوئی ان میں سے کوئی مصر، کوئی سیریا چلا گیا، کوئی عراق چلا گیا، کوئی ایران چلا گیا، اور کوئی پہاڑوں پہ چڑھ گیا، اور کوئی میدان میں لڑتا ہوا مارا گیا۔ یعنی لیکن وہ سارے جو ہیں ہمارے سیکورٹی اداروں کے ذمے لگا دیے جاتے ہیں کہ انہوں نے گویا سب کو باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ بعض دہشت گردی میں بھی ملوث پائے گئے، اور دہشت گردی میں ملوث ہوتے ہیں، اور پھر کوئی ایران کی قید میں ہے، کوئی کسی کی قید میں ہے۔ تو بہرحال لیکن جو بھی
ان کا سراغ لگایا جانا چاہیے, پتہ کرنا چاہیے. اور لیکن جو ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ ہیں انہوں نے کتنا بڑا ہنگامہ کیا, کتنا بڑا اجتماع کیا, اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کی, مگر اس پر ابھی تک وہ خاموش ہیں. اور بلوچستان کے بڑے بڑے لیڈر ہیں کئی, ان کی طرف سے بھی میں نے مذمت کے الفاظ نہیں سنے. اور ان میں بڑی ہمارے سیاسی رہنما بھی شامل ہیں. میرا تو خیال ہے کہ مجھے اختر مینگل صاحب کا کوئی بیان بھی سنائی نہیں دیا. حالانکہ وہ تو 6 نکات جو ہیں وہ ہمیشہ لے کے پھرتے رہتے تھے. ڈاکٹر عبد المالک بلوچ ہیں اور دوسرے جتنے بھی ہمارے بلوچ رہنما ہیں, اور وہاں ان کو بھی شدت سے اس کی مذمت کرنی چاہیے تھی, کیونکہ جمہوری حقوق کے لیے لڑنا اور بات ہے, اور بے گناہ انسانوں کو, نہتے لوگوں کو نشانہ بنانا اور وہ اور بات ہے. تو دنیا کا کوئی خطہ جو ہے ایسا نہیں ہے, اور کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اس طرح کے کسی بھی اقدام کی اور کارروائی کی سپورٹ کر سکے. کوئی نظریہ ایسا نہیں ہے جو اس کو سپورٹ کر سکے. بے شک. شامی صاحب آج جو شدت سے کنڈمنیشن ہونی چاہیے تمام بلوچستان کے رہنے والوں کی طرف سے, وہاں مجھے کچھ افسوس ہوا ہے کہ آوازیں اتنی شدت سے باز بلند نہیں جن سے ہم توقع کر رہے تھے. بالکل. اچھا, محسن نقوی صاحب سر آج پہنچے. دوسری بات ایک اور ہے. جی دیکھیں, یہ بلوچستان کی حکومت جو ہے اس کو میں عرض کروں گا بگٹی صاحب سے کہ وہ ان شہید ہونے والوں کو کمپنسیشن دیں بلوچستان کی حکومت کی طرف سے. اچھا, جو لوگ شہید ہو گئے ہیں, جن کو نشانہ بنایا گیا ہے, ٹھیک, بے شک ان کا تعلق کہیں کسی اور جگہ سے ہے, لیکن بلوچستان کی سرزمین پہ یہ واردات ہوئی ہے, تو ان کو چاہیے کہ ان کی کمپنسیشن ان کے لیے اعلان کریں. اور ابھی ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اس میں سندھ کے بس کے حادثے میں سندھ کے لوگ جو ہیں وہ نشانہ بن گئے تھے. وہ بھی بلوچستان میں حادثہ ہوا تھا, بلکہ ایران میں. اس کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں انہوں نے ایک لاکھوں روپے کمپنسیشن کا اعلان کیا. میں کوئی رقم سجیسٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی یعنی مقدار جو ہے وہ ہونی چاہیے, اور بگٹی صاحب اس کا اعلان کریں اور ان کو در تلافی جو ہے ادا کریں. ٹھیک ہے. یہ اگرچہ کہ ان جانوں کا کوئی ان کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی, وہ تو انمول لوگ تھے جن کے گھروں کے چراغ گنوت, لیکن اس سے بھی ایک ذرا قرار آئے گا اور ایک ہمارے میسج ملے گا بلوچستان کی طرف سے خیر سگالی کا. تو یہ میرا خیال کام کرنا چاہیے. اچھا شامی صاحب سر, ذرا اس مسئلے کی طرف بھی ہم نے جانا ہے. یہ جو مسئلہ ہے جو بین الاقوامی پھر جو سرمایہ کاری آ رہی ہے, اس کو کیا نقصان پہنچانے کے لیے یہ مضموم کوششیں کی جا رہی ہیں. سید محمد علی صاحب بھی ہمیں جو ہے جوائن کر رہے ہیں, بلکہ کر لیا ہے انہوں نے. لیکن اس سے پہلے سر میں صرف دکھانا چاہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو فرما رہے ہیں کہ آپریشن کے لیے پیسے اور یہ سارا سب کچھ, لیکن محسن نقوی صاحب جو کوئٹہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس کے لیے کسی آپریشن کی ضرورت نہیں. تو ذرا وہ کیا کہا, ذرا آپ کو دکھا دیتے ہیں, دکھائیے جی. بہت کانفیڈنٹ ہو کے کہہ رہے ہیں, وہ ایک ایس ایچ او کی مار ہیں یہ دہشت گرد. ٹھیک ہے, آپ کچھ کر کے دکھائیں. یہ دہشت گرد جو ہیں وہ تو چھپ کے وار کرتے ہیں, کھلے وار تو کرتے نہیں. اور دوسری بات یہ کہ بہرحال وسائل کی تو ضرورت ہوگی. ایس ایچ او لڑے, ایف سی لڑے یا فوج لڑے تو وسائل کی ضرورت ہوگی, تربیت کی ضرورت ہے. تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے. اور محسن نقوی صاحب جو ہیں, جو دعویٰ انہوں نے کیا ہے, اللہ کرے وہ اسے پورا بھی کر سکیں. ٹھیک ہے. اور امن اور چین نصیب ہو بلوچستان کے لوگوں کو بھی اور پورے پاکستان کے لوگوں کو بھی. ہم دعائی کر سکتے ہیں. جو انہوں نے ایک جذباتی طور پر ایک اظہار خیال کیا ہے, اس کی گرفت کرنے کی بجائے میں دعا کی جائے تو بہتر ہے. سید محمد علی صاحب سر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سید محمد علی صاحب. جی وعلیکم السلام. شاہ صاحب یہ وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی. یہ جو یک بیک یہ جو ایسا یہ پھیلاؤ ہوا ہے اور پورے بلوچستان میں ایک قسم سے ایک طرح سے آگ سی لگ گئی ہے. یہ کیا سمجھتے ہیں آپ, یعنی اس طرح کی کارروائی جو ہے
اس پہ اس وقت اس کے پیچھے کیا عوامل ہو سکتے ہیں اور کیا حاصل کرنا مقصود ہے؟ بہت شکریہ شامی صاحب اور سلمان بھائی، آپ نے مدعو کیا۔ دیکھیں، مختصراً جو ہے اس کا عالمی، علاقائی اور قومی تینوں اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت ہم تو شاید اس کو اتنا اہمیت نہیں دیتے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پورے جو عالمی طاقتوں کی چپکلش ہے، اس کا آپ سمجھیں کہ جو مرکز اور محور ہے وہ بلوچستان ہے، کیونکہ جو نیا ورلڈ آرڈر بن رہا ہے اس میں بلوچستان کی بڑی اہمیت ہے، جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے۔ اور ہمارا دشمن بھی جو ہے علاقائی سطح پہ دیکھا جائے تو اس کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ اگر اس نے طاقت کے توازن کو اپنے فیور میں رکھنا ہے تو پاکستان کو معاشی اور ترقی کے سفر میں پیچھے رکھ کے ہی وہ پاکستان کے اوپر یا پورے خطے کے اوپر اپنی ایک ہیجمنی اور اپنی ایک دھاگ قائم رکھ سکتا ہے۔ یہ اس کا دوسرا پہلو ہے۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ 1998 میں جب ہم نے ایٹمی دھماکہ کیا تو اس کے بعد بھارتی جو فوج ہے اور قیادت ہے اس پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ جارحیت جو ہے روایتی اعتبار سے پاکستان کے خلاف ان کے پاس آپشن نہیں ہے۔ تو ان کی حکمت عملی ہی اس وقت تین اعتبار سے ہے۔ ایک یہ ہے کہ تمام دہشت گرد تنظیموں کی کش پناہی کی جائے، چاہے وہ اسلام کو مسخ کر کے کرے ٹی ٹی پی کی شکل میں، یا وہ ایتھنک نیشنلزم کا سہارا لیں BLF مجید بریگیڈ کی شکل میں۔ اب ہم تیسرا فیکٹر میں بتاتا ہوں۔ ابھی حال ہی میں جو بھارت کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے بنگلہ دیش کے اندر، کہ دیکھیں بنگلہ دیش کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ بنگلہ دیش میں وہ نظریہ جو کہ ایتھنک نیشنلزم کے اوپر بیش تھا، جو کہ دو قومی نظریے کو انہوں نے کمزور کرنے کی کوشش نظریاتی اعتبار سے ایتھنک نیشنلزم کے اوپر کی تھی، وہ 50 سال کے بعد اب کمزور پڑ رہا ہے اور بھارت کا اثر و رسوخ وہاں ختم ہو رہا ہے۔ اب آپ اس کو بلوچستان سے دیکھیں کہ وہ قوتیں، ملک دشمن عناصر یا وہ گمراہ قوتیں جو کہ بلوچوں کو یہ غلط گائیڈنس دیتی ہیں کہ جناب آپ کی ترقی، خوشحالی اور حقوق کا جو نظریہ ہے وہ ایتھنک نیشنلزم میں ہے، ان کو بنگلہ دیش سے سبق سیکھنا چاہیے کہ بھارت کی ایما پہ، بھارت کی سپورٹ پہ انہوں نے ایک ریاست بھی بنا لی، لیکن 50 سال تک ان کو یہ فیل ہوا کہ ہم تو ایک طفیلی ریاست بن گئی ہیں اور اصل میں ہمارے حقوق، آزادی اور خود مختاری تو حاصل نہیں ہوئی، تو اب وہ بھارت کے اثر و رسوخ سے آزادی حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا میسج ہمارے بلوک نیشنلسٹ لوگوں کے لیے ہے جو کہ یہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ شاید ایتھنک نیشنلزم میں ان کے حقوق کا مستقبل پنہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا واضح پیغام ہے۔ اسی سے تعلق بنتا ہے کہ یہ فرسٹریشن کا اظہار تھا ان نیشنلسٹ قوتوں کا جو کہ اب جانتی ہیں کہ پاک فوج کے جو صلاحیت ہے اس پہ تو وہ ڈیمیج نہیں کر سکی، تو انہوں نے سافٹ ٹارگٹس کو چنا اور سویلینز کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا، جو کہ اگین اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا بلوچوں کی ترقی، خوشحالی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ ٹیچرز، یہ مزدور، یہ تاجر تو خود بلوچوں کی جو معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ ان کو ہلاک کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود بلوچ جو لوگ ہیں ان کے لیے معیار زندگی خراب کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ فرسٹریشن کا اظہار بھی ہے، لیکن جی ٹھیک ہے سر، یہ جو آج 20 ارب روپے کی منظوری دی گئی، اس کو پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ یہ آپریشن نہیں ہے، ایک پالیسی، لیکن آج باقاعدہ طور پہ یہ نام آئے گا جی آپریشن عزم استحکام۔ اور اے پی ایس کا واقعہ میں یاد ہے، اس کے بعد بھی محمد علی صاحب یہ کہا گیا کہ جی نیشنل ایکشن پلان بنا اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو کہا گیا نیکٹا کو بھی فعال کیا جائے گا، یہ سارے باتیں ہوئی۔ آج سینٹ میں بھی ایمل ولی خان صاحب نے کہا کہ اگر نیشنل ایکشن پلان پر عمل ہو جاتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ تو ہم کیا نئے سرے سے دوبارہ سے تو نہیں کچھ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اور شامی صاحب بھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ دیکھیں یہ کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہے عزم استحکام۔ عزم استحکام بنیادی طور پہ اگر میں ایک جملے میں بیان کروں تو وہ انفنشڈ ایجنڈا ہے نیشنل ایکشن پلان کا، جس پہ بدقسمتی سے 10 سال کے دوران ایک تسلسل سے بدقسمتی سے توجہ نہیں دی گئی۔ تو اس میں وہ پہلو ہیں جو کہ وجوہات جن کا دار و مدار ہے دہشت گردی کا، جبکہ فوجی کارروائی کے آپریشن جو ہوتا ہے وہ یقینی طور پہ
ایک فیصلہ کن کارروائی ہوتی ہے. لیکن دیکھیں جو سول، ابھی میں آپ کی بات سن رہا تھا جس طرح نقوی صاحب نے کہا اور بڑے پر اعتماد انداز میں انہوں نے کہا، تو میں سمجھتا ہوں وہ بات یہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ایس ایچ او کی جب وہ بات کرتے ہیں، یہ ستارہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں ایز وزیر داخلہ کے طور پہ کہ جو سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی صلاحیت بڑھائی جائے، ان کے وسائل بڑھائے جائیں، ان کے ہتھیار اور آلات ان کو دیے جائیں، ان کی ٹریننگ ہو. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ جو ہیں ان لوگوں کا اسی طرح کامیابی سے خاتمہ کریں جس طرح افواج کرتی رہی ہیں. اور ویسے بھی فوج جو ہے نا وہ دیکھیں فل ٹائم تو ہر وقت آپ کے گلی بازاروں میں نہیں رہتی، وہ آپریشن کرتی ہے اور چلی جاتی ہے. جبکہ جو سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، چاہے وہ پولیس ہے، اسپیشل برانچ ہے، آئی بی ہے، آپ کے ایف آئی اے ہے اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز، یہ تو ہمارے سویلین معاشرے کا ایک حصہ ہیں. وہ ہر وقت وہاں موجود رہتے ہیں اور ان کی صلاحیت اور استعداد بڑھانا بہت ضروری ہے تاکہ فوج جو ایکسٹرنل تھریٹ ہے جو اس کے اوپر زیادہ فوکس کر سکے. اور کیونکہ دیکھیں ان کے اوپر بھی وسائل ہیں، ایک بڑی نفری ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اگر ان کی صلاحیت وسائل میں اضافہ کیا جائے تو یہ بھی اتنے ہی مؤثر ثابت ہوں دہشت گردی کے خلاف کامیابیاں حاصل کرنے میں جتنا کہ ہم فوج سے توقع کرتے ہیں. کل بگٹی صاحب نے کہا محمد صاحب ایک زمانے میں تو یہ ہمارے قبائل ہوتے تھے، کوئی مینگل قبیلہ اور بگٹی قبیلہ اور خیر بخش بری کا قبیلہ، یعنی جو ریوولٹ کرتے تھے یا جو ناراض ہو جاتے تھے اور ایک آرگنائزڈ ایک طریقے سے ان کی اسٹرگل ہوتی تھی. لیکن اب تو وہ صورت نہیں رہی اور اب تو بالکل یہ معاملہ جو ہے بالکل مختلف ہو گیا ہے. یعنی وہ تو اس طرح سے قبائل کی طاقت تو ان کی پشت پر نہیں رہی. پھر یہ کس طرح ان کا پھیلاؤ ہو رہا ہے اور کس طرح اس کا ہم سدباب کر سکیں گے؟ دیکھیں میں ایک جو تازہ ترین جو اسیسمنٹ ہے مجید بریگیڈ کے حوالے سے فوکس بات کرتا ہوں. جو انٹرنیشنلی موسٹ کریڈیبل اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 1000 کے قریب ان کے بی ایل اے کے جو لوگ دہشت گرد ہیں اس میں 150 کے قریب مجید بریگیڈ کے لوگ ہیں. اور ان کا کلیئر ایجنڈا، میں 4 ٹارگٹس ان کے بتاتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. دیکھیں انہوں نے پی سی گوادر پہ حملہ کیا چینیوں کے اوپر، انہوں نے چینی کونسلیٹ پہ حملہ کیا کراچی میں، انہوں نے جو ہے چینی انجینئرز کی بس پہ حملہ کیا. دیکھیں یہ تواتر سے یہ بات، یہ پیٹرن ثابت کرتا ہے کہ ان کو یہ ایجنڈا دیا گیا ہے کہ چینی مفادات، اعتماد اور انویسٹمنٹ کو ٹارگٹ کیا جائے. نمبر 1 تو بنیادی طور پہ جو اکنامک ترقی ہے اور چینی اعتماد ہے وہ ان کو ایجنڈا دیا گیا ہے کہ اس کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے. اس کا حقوق سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسرا پہلو شامی صاحب دیکھیں انہوں نے خواتین کو استعمال کرنا شروع کیا ہے دہشت گرد کارروائیوں میں، خصوصاً سوسائڈ بامبنگ میں. اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، علامہ اقبال کی مجھے مشہور نظم یاد آتی ہے بوڑھے بلوچ کی نصیحت. تو آپ دیکھیں علامہ اقبال نے بھی پورے عالم اسلام میں بلوچ تمدن کو ایک مثال بنایا غیرت اور حمیت کے لیے. تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ بلوچی روایات کے بالکل خلاف ہے کہ آپ خواتین کو مجبور کریں کہ جا کے وہ دہشت گردی کریں. وہ تو خواتین کو جتنی عزت اور احترام دیتے ہیں شاید کوئی اور نہ دیتا ہو. تو یہ بات بلوچی روایات کے بھی خلاف ہے. اور پھر سویلینز کو ٹارگٹ کرنا اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جناب یا تو آپ فوج کو ٹارگٹ کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں اور اب آپ کنفیوزڈ ہیں، پریشان ہیں، منتشر ہو گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا حقوق سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اصل میں جو لوگ یہاں پہ آ کے اپنی سروسز، گڈز اور ٹیلنٹ یہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں تاکہ بلوچستان اور بلوچستان کے لوگ ترقی اور خوشحالی کی طرف جائیں، ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو اصل مقصد آپ کا بلوچ لوگوں کے فیوچر کو ٹارگٹ کرنا ہے ملک دشمن ایجنڈے کے لیے. اس کو واضح کرنا، ایکسپوز کرنا، ناکام بنانا ہماری سیاسی، ہماری سفارتی، ہمارے قانونی، ہمارے میڈیا کی اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے جتنی کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور فوج. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سید محمد علی صاحب. وہ یہ حقوق کی لڑائی نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک سازش ہے جو پاکستانی ریاست کو کمزور کرنے کے لیے اور اس کو نشانہ بنانے کے لیے کی جا رہی ہے. لیکن جب 18ویں ترمیم ہمارے منظور ہوئی تو ہم نے کہا کہ بھئی یہ تو مسائل حل ہو گئے سارے، اور کتنا خود مختاری جو صوبائی اس میں اضافہ ہو گیا، اور وسائل جو ہیں صوبوں کے
ان پر بھی ان کا حق تسلیم کر لیا گیا اور لیکن اس کے بعد پھر یہ ہنگامہ شروع ہو گیا. اور یہ اصل میں ہمارے شکایت یہ آتی ہے شامی صاحب کہ حکومتوں کی ترجیحات میں بلوچستان شامل تو رہا لیکن ویسے عمل نہیں ہو سکا. عمل کیوں نہیں ہو سکا؟ اب دیکھیے کہ بلوچستان کے وسائل میں کتنا اضافہ ہوا, کتنا حصہ جو ہے اس کا NFC ایوارڈ میں بڑھا. خود پنجاب نے اپنے حصے میں سے کچھ پیسے جو ہیں بلوچستان کے لیے مختص کر دیے, اپنا حصہ جو ہے اس سے پیچھے ہٹ گیا. تو اب یہ پاکستان بلوچوں کے پاس یا بلوچستان کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے. ٹھیک, ان کے پاس اب سوال یہ ہے کہ ان وسائل کا استعمال کیسے ہو رہا ہے. وہ استعمال کر رہے ہیں جو وہاں کے لوگ ہیں, وہاں کی حکومت ہے, وہاں کے قبائل ہیں, وہاں کے منتخب نمائندے ہیں, وہ استعمال کر رہے ہیں. یہاں سے کوئی دوسرا تو نہیں استعمال کر رہا. اور پھر بلوچستان جو ہے اب تو ایک طوفان بدتمیزی ہے اور اس کے اندر طرح طرح کا پروپیگنڈا ہے. اگر آپ تاریخ میں جا کے دیکھیں تو ہم یہ جو جب 1973 کا دستور بن گیا اور سقوط ڈھاکہ کے بعد تو ہم نے سمجھا اب امن چین ہو جائے گا. اچھا, لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں اور بلوچستان نے بھی تسلیم کیا اس آئین کو اور اس کے منتخب نمائندوں نے. لیکن عطا اللہ مینگل کی حکومت تھی وہاں جو 1970 کے انتخابات کے بعد قائم ہوئی. ٹھیک ہے, مولانا مفتی محمود کی حکومت تھی جو فرنٹیئر میں جیسے آج KP کے کہتے ہیں قائم ہوئی. لیکن بدقسمتی سے بھٹو صاحب نے ان حکومتوں یعنی حکومت جو تھی عطا اللہ مینگل کی اس کو برطرف کیا اور پھر ایک مزاحمت کا آغاز ہوا وہاں. اور پھر اکبر بگٹی جو ہیں اس وقت وہ گورنر بنائے گئے بلوچستان کے, وہ بھٹو صاحب کے ساتھ تھے. اور خود مفتی محمود صاحب نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا. جب ضیاء الحق کی حکومت آئی ہے, جنرل ضیاء الحق کی, تو یہ سارے لوگ جو بلوچ اور پشتون لیڈر تھے ان کے اوپر تو ایک مقدمے چل رہے تھے. حیدرآباد ٹریبونل, حیدرآباد کنسپیریسی کیس بنا کے ان سارے لوگ جیلوں میں تھے. تو مارشاء اللہ نے آ کے ان کے مقدمے ختم کیے, ان سے مفاہمت کی, مصالحت کی. جنرل رحیم الدین جو ہیں وہ وہاں گورنر مقرر ہوئے اور انہوں نے ایک مفاہم اور لوگ واپس آئے, ہر ایک سے معاملہ کیا, اس کی عزت کی اور اس کو کمپنسیشن دی گئی. اور جنرل ضیاء الحق کا جو دور ہے وہ ایک مثالی دور تھا. اچھا, ایک امن کا اور شانتی کا, اور ہم معاملہ چل پڑا آگے. صحیح. اب پھر یہ بدقسمتی ایسی ہوئی کہ پھر وہ آپ کے جناب جنرل پرویز مشرف کے دور میں اب اکبر بگٹی صاحب کو نشانہ بنا دیا گیا. اب وہ کہا گیا یہ اکبر بگٹی جو ہے, کل ان کی برسی بھی تو تھی نا. اب اکبر بگٹی ایک محب وطن یعنی رہنما تھے, وہ تو بھٹو صاحب کے ساتھ تھے. لیکن اب یہ ہوا کہ وہ پہاڑ غار میں تھے, اب وہ کہتے ہیں وہاں دھماکہ ہوا تو جو سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے کہا نہیں, ہم دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے. بھئی اگر دھماکہ وہاں ہوا اور انہوں نے کہا جی اسلحہ وہاں موجود تھا, جو بگٹی قبائل کا اسلحہ تھا وہ پھٹ گیا. اور بھائی اگر آپ ذمہ داری قبول نہیں کرتے تھے پھر ان کو قومی سوگ کا اعلان کرتے, ان کو شہید تسلیم کرتے, قومی شہید, اور ان کو اعزاز کے ساتھ دفن کرتے. ہم اس وقت یہاں سے گئے, یہاں ایڈیٹرز کا ڈیلیگیشن, ہمارے عارف نظامی صاحب تھے, الطاف حسن قریشی صاحب تھے, میں ہم سب لوگ وہاں گئے کوئٹہ میں, ان کے غم میں شریک ہوئے, ان کے بچوں سے ملے. تو آج بھی دیکھیں نا اکبر بگٹی جو ہیں اب ان کی برسی کے موقع پر یہ سارا ہنگامہ ہوا. تو ایک محب وطن بلوچ رہنما تھے جنہوں نے برٹش بلوچستان جو ہے جب اس کے لیے اس کا فیصلہ کرنا تھا تو وہاں ووٹ دیا, ان کا ووٹ جو تھا اور اس سے فیصلہ ہوا, پاکستان میں شامل ہوا. تو یہ بات ہمیں مفاہمت, یہ جو تسلیم بھی تو کرنا ہوگا نا اور پروسیس کو آگے بڑھانا ہوگا. اب پروسیس جو ہے جمہوری عمل چل رہا ہے, لوگ وہاں بیٹھے ہیں, اب حکومت وہاں سرفراز بگٹی کی ہے نا, وزیر اعلیٰ وہ ہیں, وزیر بھی ان کے ہیں, اسمبلی بھی ان کی ہے. تو اب یہ ہے کہ پوری شدت کے ساتھ ان معاملات کا ختم کرنا ہے اور جائزہ بھی لینا ہے. یہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائیں, ہمارے وزیر اعظم بریک کا ٹائم ہو گیا اور ہمارے صدر مملکت اور بیٹھیں اور کوئی لاہے عمل بھی بنائیں. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اہم ملاقات کا بھی ذکر کرنا ہے.
ویلکم بیک جی. الیکشن کے بعد سے مسلم لیگ نون کے بہت سے رہنما ایکٹیو نظر آئے اور بہت سے ایسے ہیں جو کہ ہمیں انیکٹیو نظر آئے, پس منظر میں چلے گئے, اور انہی میں سے ایک حمزہ شہباز صاحب بھی ہیں. وجہ کیا ہے سر آپ کی؟ ہاں, ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ ملاقات ہوئی آج ان سے. اچھا, تو ناراض ہیں؟ نہیں, ناراض تو نہیں ہے. اچھا, ناراض کس سے ہونا ہے؟ اپنوں سے یا غیر سابق وزیر اعلیٰ, ٹھیک ہے نا, مسلم لیگ پنجاب کے بھی لیڈر رہے اور اب بھی ہیں, تو ان کے ساتھ ان سے ملاقات ہوئی. اب شاید وہ جو کہاں پہ ہوئی سر ہمارے ملاقات؟ قومی ان کا جو دفتر ہے, اچھا, تو قومی اسمبلی کے جو ارکان ہیں ان کے درمیان کوئی رابطے کا کام کریں گے وزیر اعظم کے ساتھ مل کے. اچھا, اب ان کے ساتھ گفتگو ہوتی رہی, پھر سپریم کورٹ کے فیصلے یاد آتے رہے. اچھا, ان کو دیکھیں نا, سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا نا کہ اگر جو کوئی شخص اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دے گا تو اس کو ووٹ کو گنا ہی نہیں جائے گا. اور یہ ایک اس فیصلے کو آج تک پاکستان کے جو قانونی حلقے ہیں اور سیاسی حلقے انہوں نے قبول نہیں کیا, کیونکہ دستور جو ہے اس کے الفاظ کے صریح خلاف تھا یہ فیصلہ. بار ان کی حکومت اس کے نتیجے میں ختم ہوئی, اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے. عزم رکھتے ہیں, کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں. بیچ میں بھی خبر آئی تھی کہ وہ شاید کوئی وفاق میں ان کو کوئی ذمہ داری دی جا رہی ہے یا کچھ. جو بھی کام کریں گے وزیر اعظم کے ساتھ مل کے کریں گے. اچھا, ہاں, تو اتنے عرصے پنجاب جو ہے وہ تو پھر ہمارے مریم بی بی کے سپرد ہے یا مریم اورنگزیب کے سپرد ہے. تو بہرحال مشکل حالات ہیں, اور اس میں لوگ جو ہیں, بجلی کے بل جو ہیں, سب سے بڑی پریشانی تو وہ ہے. تو مشکل حالات سے آگے نکلنا ہے, لڑنا ہے ان سے, اور حکومت کوشش کر رہی ہے. آج تو یہ خبر بھی آئی نا کہ وہ سعودی عرب جو ہے, جی ہاں, 80 کروڑ ڈالر کی ایگزیکٹلی سرمایہ کاری کرتا ہے اور کرنا چاہ رہا ہے, اور اسی ہفتے جو ہے وہ امکان ہے کہ وہ معاہدہ جو ہے وہ ان سے ہو جائے گا ریکارڈنگ کے سلسلے میں. چلیے اللہ کرے برکت ڈالے اللہ تعالیٰ. اچھا, خبر اب یہ ہے کہ یہ جو امان اللہ کنرانی صاحب ہیں نا, سابق ایڈوکیٹ جنرل ہیں اور نگران وزیر بھی رہے ہیں, جی اور جمہوری وطن پارٹی میں بھی تھے اکبر بگٹی صاحب کے ساتھ. اچھا, انہوں نے کل بڑا ایک بھرپور تعزیتی بیان جاری کیا جس میں اکبر بگٹی مرحوم کو یاد کیا گیا اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا. تو جب حکومت کا کہنا یہ تھا کہ اکبر بگٹی جو ہیں وہ ایک حادثے میں, ایک دھماکہ ہوا جو حادثتاً ہوا, اور اس میں وہ لقمہ اجل بن گئے. تو ان کو بھی اعزاز دیا جائے, تسلیم کیا جائے. ذوالفقار بھٹو صاحب جو ہیں, جب ان کے معاملات پر نظر ثانی ہو رہی ہے تو اکبر بگٹی صاحب کو بھی ایک درجہ دیا جائے قومی شہید کا, اور ان کی بھی یاد منائی جائے. تو وہاں کی جو جماعتیں سر آواز اٹھائیں پھر, اگر وہ ان کو لگتا ہے سیاسی جماعتوں کو, ہم بھی تو آواز اٹھائیں نا, ہمارا بھی تو, ہمارے ملک تو ہمارا سب کا ہے نا. تو بہرحال وہ ان کی خدمات اپنی جگہ ہیں. اور ہمارے یہ وانی صاحب ہیں سیکرٹری تعلیم کے, انہیں خبر دی ہے کہ جو یعنی اسلام آباد کے جو ہسپتال اسکول ہے نا, پرائمری اسکول اور ہائی اسکول, ان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے نا اس کی کلاسیں شروع ہوئی ہیں بچوں کو. اچھا, ہاں, یہ ضروری ہے کہ آنکھوں کا بھرم قائم رہے. نیند رکھو نہ یہ رکھو, نیند رکھو یا نہ رکھو, خواب معیاری رکھو. چلیے اچھی خواب تو سر حکومت بھی دیکھ رہی ہے, اور وہ دیکھ رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں نا ججز کی تعداد کو بڑھا دیا جائے. آج خبر آئی کہ جی 23 جو ہے وہ کر دی جائے. اب آپ دیکھیے کہ انڈیا میں 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی ہے اور ججوں کی تعداد ہے 34, اور یہاں ہماری آبادی ہے 24 کروڑ اور 25 کروڑ کا اس کے درمیان, اور ہمارے یہاں اس وقت جج موجود ہے 17. ایڈ ہاک الگ ہیں, ایڈ ہاک ہے, اب اس کے بعد 23 کر لیں گے. اور بھائی جب تک آپ اپنے نظام کو نہیں بدلیں گے نا, اور جب تک آپ یعنی اپیلیں جو ہیں ہر طرح کی, سپریم کورٹ نے اوور برڈن کر لیا اپنے آپ, عدالتیں بھی جو ہیں وہ ایسے معلوم ہوتا ہے ہم سب پکنک پہ آئے ہوئے ہیں. اچھا, تو جب تک ہم عزم مصمم نہیں کریں گے, تاریخوں پہ تاریخیں, کسی مقدمے میں پھنس جائیں آپ, اور کیسز کی تعداد بھی بہت کیسز کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور ایک بے معنی قسم کی لیٹیگیشن ہو رہی. تو پورے نظم کو درست کرنے کی ضرورت ہے.
اس طرح ججوں کی تعداد بڑھا کے قومی خزانے پہ بوجھ ہوگا اور کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اب یہ 1 ارب 40 کروڑ کا ملک ہے, 34 ججوں کے ساتھ چل رہا ہے. تو آپ کو جناب کیا آپ پتہ نہیں انوکھی چیز ہے دنیا کی کہ آپ کو کوئی خدا خوفی نہیں ہے؟ آپ اپنے نظام کو درست کیوں نہیں کرتے؟ چلیں ابھی تو فی الحال وہ افواہیں ہی ہیں کہ وہ نظام کو درست کرنے کی جو بات کر رہے ہیں. سر بس 1 منٹ رہ گیا. اب یہ ہے کہ ہمارے رانا افضال حسین جی ہاں ممبر پنجاب اسمبلی کے اور یہ قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے, اور رانا تنویر حسین جو اس وقت بڑے مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں اور وفاقی وزیر ہیں, ان کے بڑے بھائی حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے, اور بڑی کمٹمنٹ تھی ان کی, مسلم لیگ نون کے ساتھ جڑے رہے اپنے بھائی کی طرح, اور ایک مرید کے ان کا علاقہ ہے صحیح, اور وہاں ان کی تدفین ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور جو ہمارے سیاسی کارکن ہیں ان میں اس طرح کی کمٹمنٹ پیدا کرے کہ وہ اپنی جماعتوں کے ساتھ جڑے رہیں, ان کی طاقت بنے, ان کو مضبوط کریں اور ان کو آگے بڑھائیں. ٹھیک ہے, چلیں ایک بریک لیتے ہیں سر, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.